مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ایک بار پروشی پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین. گرامی قدر علماء کرام، خصوصاً علاقے کے سرپرست اور ذمہ دار، سینکڑوں مکاتب اور مدارس کے سرپرست، دارالعلوم پروگرام کے محتمل اور شیخ الحدیث، ہم سب کے سرپرست حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور پھر خصوصاً استاد الاساتذہ، ہزاروں حفاظ کے، ہزاروں علماء کے استاد مربی حضرت حافظ دین محمد صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، کئی علماء تشریف فرما ہیں، اور دارالعلوم پروگرام کی بہت عظیم اور ماہر قابل شخصیت حضرت مفتی عبدالسلام صاحب قاسمی زیدہ مجدہ اللہ. یہاں پر کئی اساتذہ کرام تشریف فرما، حضرت مولانا ارشد صاحب اسی گاؤں کے ذمہ دار ہیں. بہرحال ان سب علماء کرام کی ہمارے دلوں کے اندر قدر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان اہل علم کی، علماء کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. اس بستی کے اندر، اس روحانی، عرفانی اور تاریخی اس دینی بستی کے اندر پہلی مرتبہ حاضری کی مجھے سعادت میسر آئی ہے، اور وہ بھی حضرت حافظ صاحب اور قاری صاحب کی معیت میں. یہ میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے، مجھے بہت زیادہ خوشی ہے. میں کئی سال پہلے سے دل کے اندر یہ عقیدت رکھتا ہوں، اور پہلے سے مجھے معلوم ہے، میرے استادوں کے بھی استاد ہیں. جب کبھی بھی اس علاقے میں آنا ہوتا ہے تو میری بہت چاہت رہتی ہے، میری دلی تمنا رہتی ہے کہ میں حضرت قاری صاحب سے، پھر خاص طور پر حضرت حافظ صاحب کی بھی زیارت کروں، کچھ ان کی نصیحتیں سنوں. ہماری نسلیں فخر کرے گی اس بات پر کہ میرے دادا نے، میرے والد نے، میرے دادا نے، میرے نانا نے ان اکابر اساتذہ کو دیکھا ہے، علماء کو دیکھا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ان مقبول ترین اور روحانی شخصیات کے پاس اور ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع مل رہا ہے. اور آپ حضرات اپنا جی بھر کے دیکھیں، ان حضرات کو دیکھنا ثواب ہے. پروگرام کے بعد ان سے مصافحہ کریں، مصافحہ کرنا ثواب ہے. اپنے معصوم بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھوائیں، انشاءاللہ ان کے ہاتھوں کی برکت سے سر پہ ان کے ہاتھ رہیں گے، انشاءاللہ اس کا ایک عمل سامنے آئے گا، اس کا فیض بہت پہنچے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں، میں بار بار اس جملے کو عرض کرتا ہوں، ہمیں ان اہل علم کی، روحانی شخصیات کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے. آج کا یہ مکتب کا اور اس روحانی مجلس کا یہ پروگرام تھا. ان معصوم بچوں نے یہاں ہمارے آنے سے پہلے یقیناً کئی نظمیں، نعتیں سنائی ہیں، اور ان کا پروگرام چل رہا ہوگا پہلے سے. یہاں آنے کے بعد بچوں کی نعتیں سنی اور مکالمہ سنا، اور ان معصوم بچے اور بچیوں نے قرآن شریف مکمل کیا.
اور الحمدللہ ایک لمبی فہرست بنی ہے کہ آپ حضرات نے ان کا تعاون کیا ہے اور ان کو ان کی حوصلہ افزائی کی اور انعام دیا ہے. بہت خوشی ہوتی ہے. حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ان بچے اور بچیوں کو خود خوش کرنا چاہیے تاکہ ان کو دیکھا دیکھی دوسرے بچے بھی تیار ہو اور جو یہاں پر موجود لوگ ہیں وہ بھی اپنے پودوں کے بارے میں بچوں کے بارے میں فکر کریں کہ ہمارے بچے بھی ایسے پڑھنے والے بن جائیں. لیکن جس طرح ہم نے اپنے ان معصوم بچوں اور بچیوں کو انعام سے نوازا ہے اور ان بچوں نے بہت عمدہ اور قیمتی پروگرام پیش کیا ہے، ان سب سے زیادہ قابل مبارکباد اور تعریف کے لائق، حوصلہ افزائی کے لائق وہ آپ کے اس ادارے کے، آپ کے مکتب کے جو ذمہ دار اور جو استاد ہیں مولانا عبدالستار صاحب قاسمی. بہت مخلص، انتہائی مخلص، متقی پرہیزگار ہے، بہت قابل اعتماد ہے. ان کی محنت کا نتیجہ ہے. مجھے معلوم ہے ان معصوم بچوں کو الف با تا صاحب پڑھانا کتنا مشکل ہے. ہر ایک کے پڑھانے ہر ایک کے لیے بس کی بات نہیں ہے. جیم اور شین نکلوانا، عین اور غین نکلوانا، ان مخارج کو اچھی طرح سے نکلوانا اور تحمل کرنا بچے نکال نہیں پاتے ہیں. بچوں کی زبان پر الفاظ نہیں آ پاتے ہیں، لیکن استاد کا تحمل ہوتا ہے، برداشت اور بہت محنت کرنی پڑتی ہے. لیکن آپ کے بچے تو خوش نصیب اس معنی کرتی ہے کہ ان بچوں کے استاد مخلص بھی ہیں اور ساتھ ساتھ میں اپنے بچوں کے لیے، ان پڑھنے والے بچوں کے لیے، طلباء و طالبات کے لیے دعا بھی کرتے ہیں. یہ سارے اساتذہ دعا کرتے ہیں، فکر مند رہتے ہیں. میں مولانا عبدالستار قاسمی سے میں وقتاً فوقتاً فون پر میرا رابطہ ہوتا ہے. میں کارگزاری پوچھتا رہتا ہوں کہ مکتب کیسا چل رہا ہے، طلبہ کس طرح پڑھ رہے ہیں، کیسے محنت چل رہی ہے آپ کی. تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت اچھی محنت کر رہے ہیں اور میں نے آج الحمدللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے. لیکن میں نے ابھی مختصر تھوڑی سی ملاقات کے اندر جو کارگزاری ہوئی، دو چار باتیں میں نے پوچھی، معلوم ہوا کہ اس بہت بڑے مکتب کے اندر صرف ایک استاد ہے. 100 سے زائد 120 یا اس سے بھی کچھ کم زیادہ بچے اور بچیاں پڑھ رہی ہے اور اکیلے پورے مکتب کو سنبھال رہے ہیں. بہت بڑی اور عظیم محنت ہے یہ. اس لیے میں یہاں جو تشریف فرما جو جوان ساتھی ہے ان کو تو میں بے تکلفی سے کہہ سکتا ہوں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، کہ اپنے امام صاحب کی بھی حوصلہ افزائی کریں. انعام ان کا بھی ہونا چاہیے. آپ کے بچے اور بچوں نے قرآن شریف پورا کیا ہے اور آپ نے انعام سے نوازا ہے. ان سے کہیں زیادہ مستحق انعام کے وہ ان کے استاد محترم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سرکار تو عالم تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. لمبی بات عرض نہیں کرنی ہے، یہاں پر اکابر تشریف فرما ہے اور زیادہ دیر تک ان کے بیچ میں حائل ہونا اور زیادہ دیر بیٹھائے رکھنا یہ مناسب نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے جو درسگاہ قائم فرمائی ہے وہ مکہ المکرمہ میں ارقم ابن ارقم کے گھر کے اندر، جس کو دار ارقم کے نام سے جانتے اور موسوم ہے، وہاں پر آپ نے سب سے پہلے تعلیم کا سلسلہ شروع فرمایا ہے. ویسے تو تعلیم کا سلسلہ جب سے آدم اور آدمیت ہے اسی وقت سے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اسی وقت سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہے. اللہ رب العالمین معلم ہے اور آدم علیہ السلام کو تعلیم دی ہے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کے اندر تعلیم کا سلسلہ شروع فرمایا. یہ ارقم ابن ارقم کا گھر کبھی کسی زمانے کے اندر اور آپ کے زمانے میں صحابہ کے زمانے تک اور تابعین کے زمانے تک صفا مروہ کے بیچ میں کہیں پر تھا. اب صفا مروہ جہاں پر ہے وہیں پر ان کا مکان تھا. تاریخ میں ایسا لکھا ہوا ہے. اور اس کے بعد جب مکہ المکرمہ کے لوگوں نے آپ کو سکون سے نہیں رہنے دیا، آپ کو پریشان کیا، تو پھر آپ نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی اور مدینہ شریف پہنچ گئے. مدینہ شریف پہنچ کر آپ نے مسجد نبی شریف کی بنیاد رکھی اور مسجد تعمیر ہونے شروع ہو گئی. صحابہ لگ گئے،
आप भी लगे हैं, रोड़े पत्थर ईंटें लकड़ियां लेकर आ रहे हैं, गारा बना रहे हैं, मस्जिद तामीर हो रही है। आपको फिक्र रहा है कोई कि अल्लाह का घर बनाया जा रहा है, मस्जिद की तामीर हो रही है, लेकिन मस्जिद को तामीर करने के बाद जो रब को राजी करने का तरीका है, नमाज है, इसकी में सुनन कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, फराइज कितने हैं, रब को राजी करने का क्या तरीका है, हराम हलाल क्या है, वाजिबात क्या है, ये हम इल्म के बगैर नहीं जान सकते हैं, तालीम के बगैर ये नहीं आ सकता है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हुजरे मुबारक के सामने एक चबूतरा कायम फरमाया है, एक चौकी बनाई है, वो असहाब सुफ़ा के नाम से मौसूम है। आज वो मस्जिद नबी शरीफ के अंदर है, हाजी लोग जाते हैं, उस पर नमाजें पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी वहाँ की बार बार ज़ियारत की तौफीक अता फरमाए, हर ईमान वाले को वहाँ की हाजिर नसीब फरमाए। ये हिजरत करने के बाद सबसे पहला मदरसा है और इस्लाम का दूसरा मदरसा है, दार अरकम, फिर ये असहाब सुफ़ा का मदरसा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी तालीम और ऐसी तरबियत दी सहाबा को, फिर सहाबा ने अपना ओढ़ना बिछोना बनाया और जहां फिर गए मस्जिद की तामीर की, मस्जिद के साथ साथ में मकतब का क़याम किया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में एक खत आया फौज की तरफ से, कमांडर ने खत लिखा कि हमारी फौजें वहां पर मौजूद है, अब कोई काम नहीं, फिलहाल हम खाली बैठे हुए हैं, हम क्या करें। और फौज में सहाबा थे और ताबीन थे, जवान या डेढ़ उम्र वाले थे, बच्चे तो नहीं थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खत पढ़ करके जवाब लिखा और उसमें यह लिखा कि कुरान करीम याद करने में लग जाए, कुरान करीम सीखने और सिखाने में लग जाए, तालीम और ताल्लुम में लग जाए। तारीख शाहिद है कि इस पैगाम के पर पहुंचने के बाद 10,000 ने कुरान शरीफ याद किया है, 10,000 ने कुरान शरीफ याद किया है, कुरान करीम के हाफिज बने। और फिर सिलसिला ऐसा शुरू हुआ है कि पूरी दुनिया के अंदर कुरान करीम का फैज़ पहुंचा है। ये बड़े बड़े मदारिस और मकातिब, ये सब इनकी कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरसगाह जो अब मस्जिद नबी शरीफ के अंदर है, वो सुफारानी चबूतरा है, उससे जाकर के ये सिलसिला मिलता है। उसी की तरस पर फिर आगे से आगे तरक्की होते हुए पूरी दुनिया के अंदर मदारिस कायम हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बुजुर्गों ने मेहनत की। आज सुबह में हज़रत हाफिज साहब की दरसगाह में हाजिरी हुई। हमारी नकाबिर की दिलों के अंदर जो हमारे और आपके बारे में, नस्लों के बारे में जो फिक्र है, आप जब इनके पास बैठेंगे तो पता चलेगा। वक्तन फक्तन खुद भी बैठे, अपना कीमती वक्त निकालकर अपनी औलाद को साथ ले जाए, अपने बच्चों को साथ ले जाए, अपने करीब है यहां पर, और हज़रत हाफिज साहब के पास बैठकर कुछ बातें सुने। इंशाअल्लाह उस मजलिस में बैठने का आपको फायदा पहुंचेगा। जिन बच्चों को आप साथ लेकर जाएंगे, बच्चे समझे या ना समझे, उस वक्त में उनके दिमाग के अंदर बात आए या ना आए, लेकिन उस मजलिस का असर उनके दिलों पर, उनके दिमाग पर पड़ेगा, गैर महसूसी तौर पर पहुंचेगा और पड़ेगा ही। इंशाअल्लाह उसका फैज़ पहुंचेगा। इन अकाबिर के दिलों के अंदर जो तड़प है, उम्मत की जो फिक्र है, जो दर्द है, वो हमें और आपको इसका अंदाजा नहीं है। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखते हैं। सुबह आपने इरशाद फरमाया कि आज से इतने साल पहले, 70 साल पहले, 80 साल पहले गिने चुने 1-2 हाफिज कुरान, 1-2 आलिम देखने को नहीं मिलते थे। कितने ऐसे दुनिया से चले गए जिनकी नमाज जनाजा नहीं थी, बगैर जनाजे के तदफीन हुई है, ऐसे हालात भी रहे। हाफिज साहब ने थोड़ी देर की मजलिस के अंदर जो हमें इरशाद फरमाया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों ने मेहनत की, उलमा ने कुर्बानियां दी और मुसलमानों ने अपने जज्बात का इजहार किया है। उलमा के साथ में शाना बशाना खड़े होकर के, कंधे से कंधे मिला करके लब्बैक कहा है, हर मौके पर ताउन किया है, जिसके नतीजे में आज अल्हम्दुलिल्लाह दारुल पोकरम पूरे राजस्थान के लिए और फिर उसके से होते हुए कई मदारिस मकातिब आज अल्हम्दुलिल्लाह कायम हुए हैं। घर घर में हाफिज कुरान और उलमा हैं, लेकिन अभी जहालत बहुत ज्यादा है, रसूमात है, मीरास से मुताल्लिक मसाइल है, गांव गांव के अंदर झगड़े और रगड़े हैं, घर घर के अंदर उलझने हैं, तलाक की मसाइल हैं,
سماج کے اور قوم کے اتنے مسائل ہیں، یہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے علماء سے تعلق قائم نہیں کیا ہے، علماء کے ساتھ بیٹھے نہیں ہیں، وقتاً فوقتاً اس طرح کی مجلسیں قائم کریں، ان اکابر کو بزرگوں کو بلائیں، چھوٹی مجلس ہو یا بڑی مجلس ہو، 10-20 ہو چاہے سینکڑوں کی تعداد میں ہو، ان کے سامنے اپنی باتیں رکھیں۔ قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے جو ہدایت کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، قانون کی بھی کتاب ہے، اور اس کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے، قیامت تک کے مسائل کا حل موجود ہے۔ لیکن ہم اور آپ غافل ہیں۔ عیسائی اور یہودی قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن کریم کو اندر سے مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی نگاہ کچھ اور ہوتی ہے، ان کی نظر کچھ اور ہوتی ہے، ہدایت کی طلب نہیں ہوتی ہے، اس لیے ان کو ہدایت نہیں ملتی ہے۔ ہم اور آپ قرآن کریم سے بہت دور ہیں، بے شک لا رہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ایسی محنت کی کہ گھر گھر میں قرآن کریم پہنچا دیا ہے۔ ہماری حکومتیں، گورنمنٹ، چاہے وہ صوبائی ہو یا کیسی بھی ہو، بہت دور دراز ایسی بستیاں موجود ہیں جہاں اسکول کا نظام ابھی معقول درجے میں نہیں ہے، جو ہونا چاہیے۔ عصری تعلیم، دنیاوی تعلیم کا نظام جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، وہ تربیت نہیں ہے، وہ مشق و تمرین نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے، جو فکر لی ہے کہ جہاں 10 گھر ہیں، 10 ڈھانیاں ہیں، وہاں پر مکتب قائم کر دیا ہے۔ کئی لوگوں نے سروے کیا ہے، سرچ کیا ہے، گھوم پھر کر دیکھا ہے پورے ہندوستان کے اندر کہ صاحب وہاں مکاتب موجود ہیں، جہاں 10 گھر ہے وہاں ایک مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں، کیا تنخواہ ہے؟ 7,000 8,000۔ یقین نہیں آتا ہے، ان کے چہرے کو دیکھ کر کے، ان کے چہرے کی نورانیت کو سمجھ کر کے یقین نہیں آتا ہے، لگتا ہے شہزادہ ہے، ان کے چہرے پر نور ہے، چمک دمک ہے، کپڑے شان شوکت والے ہیں، اور تنخواہ پوچھتے ہیں 7,000 8,000 10 اور 12,000۔ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جھوٹ بھی نہیں بول سکتے ہیں، یہ ان کا چہرہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ چہرہ، یہ شکل جھوٹی ہو نہیں سکتی ہے، لیکن 10-12,000 کے اندر کیسے گزر بسر ہو رہا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے بہت کفایت پر رہنے کی تلقین کی ہے، ترغیب کی ہے، ایسے افراد تیار کیے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو عرض کروں، دارالعلوم دیوبند کے اندر طالب علم، کرناٹک کا رہنے والا، اس کا نام وسیق الرحمان تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ فارغ ہو رہے، آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب آج سے 70 سال پہلے فارغ ہوئے ہیں اور بوڑھے ہو چکے ہیں، اور ہماری بستی کے 70 کلومیٹر 60 کلومیٹر دور ایک بستی ہے، وہاں پڑھاتے ہیں۔ کب سے پڑھا رہے ہیں؟ انہوں نے ترتیب بتلائی کہ فراغت دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد میں تب سے وہیں پڑھا رہے ہیں۔ اب بوڑھے ہو چکے ہیں۔ جب میرے والد صاحب اس بستی میں گئے تھے، 2-4 کوئی میاں جی تھے جن کو قرآن شریف 10-12 صورتیں یاد ہوتی تھی، چند صورتیں، چند ایک آدھ مسجد بنی ہوئی تھی، نمازی بہت کم تھے۔ میرے والد صاحب نے محنت کی، اپنے شاگرد تیار کیے، کئی حافظ، اور ہوتے ہوتے آج اس بستی کے اندر جماعت کا کام بھی ہے، کئی مسجدیں بن چکی 7-8 اور بستی پھیل چکی ہیں، کئی مفتی تیار ہو چکے ہیں، کئی حافظ بن چکے ہیں، کئی عالم ہیں الحمدللہ، اور اب والد صاحب نماز بھی پڑھا پاتے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ گھر آتے ہیں 2-4-6 دن رہتے ہیں، پھر مدرسہ، گھر آتے ہیں پھر وہی بڑی مسجد کے اندر۔ ہم لوگ کہتے ہیں، اصرار کرتے ہیں کہ حضرت اب ہمیں خدمت کا موقع دیں، گھر کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ اب گھر آ جائیں، ہمیں خدمت کا موقع دیں، یہی آرام کریں آپ۔ وہ جو بات انہوں نے سنائی، کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جب اس بستی کے اندر اس مسجد کے زینے پر چڑھتے ہوئے میرے استاد محترم نے میرا ہاتھ پکڑا، جب دارالعلوم دیوبند سے مجھے بھیجا اور کہا کہ بیٹے تجھے اس محلے اس مسجد کے اندر محنت کرنی ہے، اور اتنی محنت کرنی ہے، آخری دم تک تمہیں یہیں رہنا ہے، تیرا جنازہ یہیں سے نکلنا چاہیے۔ میرا ہاتھ پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہا، وہ میں نے وعدہ لیا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں آخری دم تک اسی مسجد کے اندر اور اسی گاؤں کی بستی کے اندر میں محنت کرتا رہوں گا، انشاءاللہ میں اس وعدے کو نبھاؤں گا۔ میرے والد صاحب کے شاگرد بھی ہیں، نماز وہ پڑھاتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے عہد و پیمان اور ایک وعدہ لیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میرا جنازہ بھی یہیں سے نکلے۔ کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں میرے استاد نے اگر مجھ سے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں؟ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ نے اکابر میں ایسی محنت کی ہے، ایسے افراد تیار کیے ہیں جنہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں بغیر کسی لالچ کے مکاتب کو آباد کیا ہے، مدرسوں کو آباد کیا ہے۔ کبھی یہ دیکھا کیا تنخواہ مل رہی ہے، گزر بسر کیسے ہوگا، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر یقین، پورا توکل،
اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جس کے نتیجے میں آج الحمدللہ مکاتب مدارس آباد ہیں۔ بے شک لارے بہت کام ہوا ہے، کئی سال پہلے کا سروے ہے، میں یہ بات کئی جگہ پر عرض کر چکا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر کسی ملک میں اتنے حافظ قرآن نہیں ہیں جتنے حافظ قرآن ہندوستان کے اندر موجود ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ کئی عربی ملکوں کے اندر قرآن کریم کی تراویح سنانے کے لیے ہندوستان سے ہزاروں حافظ جاتے ہیں، قطر، دبئی، نہ جانے کتنی مسجدوں کے اندر ہمارے یہاں کے عالم حافظ ہیں جو تراویح سناتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں۔ یہ سب ان کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اکابر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور خوش بھی ہے بہت زیادہ۔ اور ایک طرف حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ رب العالمین جزائے خیر عطا فرمائے، ایک ایسا مدرسہ قائم کیا، چلتا پھرتا مدرسہ جس کے اندر جوان بھی، بوڑھے بھی، ادھیڑ عمر والے بھی ہر ایک داخلہ لیتے ہیں اور جماعت میں نکلتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کیے ہوئے اس تبلیغ جماعت والے مدرسے کے اندر، اس چلتے پھرتے مدرسے کے اندر داخل ہوتے ایسا فیض پہنچا ہے کہ پوری دنیا میں اس کا فیض ہے۔ ایسی ایسی کارگزاریاں ہیں جن کارگزاریوں کو سن کر کے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے صرف کارگزاریوں کو سن کر کے۔ الحمدللہ بہت محنت ہوئی جماعت کی لائن سے بھی، مدارس کے لائن سے بھی، مکاتب کے لائن سے بھی، جمعیت کے اعتبار سے بھی، لیکن ان اکابر کے پاس بیٹھ کر دیکھیں ان کی دلوں میں کیا درد ہے، کیا طلب ہے، کیسی گرور ان کے دلوں کے اندر ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے پتا چلتا ہے۔ اور حافظ صاحب نے صبح فرمایا کام بہت ہوا بے شک، لیکن منزل بھی بہت دور ہے۔ جو کام باقی ہے وہ کئی گنا زیادہ باقی ہے۔ جو دین کے پھیلنے پھیلانے کی جو رفتار ہے، جماعتوں کی جو رفتار ہے، جو محنت کی رفتار ہے بے شک ہے، لیکن برائی کے پھیلنے پھیلانے کی، جہالت کے پھیلنے پھیلانے کی جو رفتار ہے اس سے کہیں زیادہ تیز ہے، اس کی رفتار بہت زیادہ ہے۔ اس لیے ہمیں اور محنت کرنی ہے، ہمیں علماء کا ساتھ دینا ہے، جماعتوں میں لگنا ہے، ان بزرگوں سے ملاقات کو اپنا یقینی بنائیں، رابطے میں رہیں اور بار بار ملاقات کریں۔ میں جملہ یہ بار بار اسے بہت کسی وجہ سے عرض کر رہا ہوں۔ آنے والے جو حالات ہیں دنیا کے اندر میٹنگیں ہو رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے دانشور عیسائی یہودی ہماری نسلوں کے بارے میں فکر کر رہے ہیں کہ ان کی نسلوں کے اندر ایسی کوئی تہذیب بنائی جائے، ایسا ان کا لباس ہو، ان کے نظریات بگاڑ دیے جائیں، یہ نام کے مسلمان رہیں لیکن کام کے اعتبار سے مسلمان نہ رہیں، ہولی کے اعتبار سے مسلمان نہ رہیں۔ ایسی ہمارے بارے میں، ہماری نسلوں کے بارے میں فکریں ہو رہی ہیں۔ اس لیے ان حالات کے اندر ہمیں اپنے مدارس کو مضبوط کرنا ہے، مکاتب کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے مکاتب اور مدارس کو مضبوط نہیں کیا تو پھر خیر نہیں ہے۔ اس لیے میرے جوان ساتھی خاص طور پر ذمہ دار لوگ اپنے مکتب کو مضبوط کریں اور جہاں جہاں بھی مکاتب ہیں اپنی بستی کا، اپنے گھروں کا سروے کریں اور سروے کے اندر پوری ایک ڈائری بنائے، رجسٹر بنائے کہ کتنے بچے اور بچیاں ایسی ہیں جو پڑھنے کے لائق ہیں لیکن ابھی مکتب میں نہیں جا رہے ہیں، اسکول میں نہیں جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں نہیں جا رہے ہیں، اس کی وجہ تلاش کریں، ان کی ماں سے ملیں۔ اور بہت سارے قیمتی جوہر ان بچوں میں ایسے ہوتے ہیں جو بہت قیمتی ہوتے ہیں، وہ اپنے وقت کے بہترین عالم بن سکتے ہیں، وہ بہترین عالمہ ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی توجہ دینی پڑے گی۔ انشاءاللہ توجہ دیں گے، انشاءاللہ توجہ دیں گے، ان علماء کا ساتھ دیں گے جو پڑھانے والے ہیں، ان کی بھی خیریت معلوم کریں، ان کے اخراجات کو دیکھیں، ان کی ذمہ داریاں دیکھیں اور پورے مکتب کا جائزہ لیں۔ آپ کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ کیا ہم اپنے بچوں کو صرف یہ تعلیم دیں، مدرسے ہی کی، مکتب ہی کی، قرآن شریف کی؟ نہیں، یہ بھی تعلیم دینی ہے، ساتھ ساتھ میں ہندی کی تعلیم ہو، چاہے انگریزی کی تعلیم ہو، کوئی بھی تعلیم ہو، کوئی بھی زبان سکھائی جا سکتی ہے۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کمزور ایمان والوں کے مقابلے میں طاقتور ایمان والا زیادہ بہتر ہے، اس سے اسلامی تقاضے اچھے انداز میں پورے ہو سکتے ہیں۔ پھر فرمایا میرے صحابہ ایک زبان جاننے والے کے مقابلے میں 2 زبان جاننے والا بہتر ہے، 2 کے مقابلے میں 3 زبان جاننے والا اور 3 کے مقابلے میں 4 زبان جاننے والا زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ تھوڑے سے بیٹھے ہوئے تھے، تم میں سے ہے کوئی جو عبرانی زبان جانتا ہو،
ہے تم میں سے کوئی ملک روم کی بادشاہ کی زبان کو جاننے والا؟ ہے تم میں سے کوئی جو ملک فارس کی بادشاہ کی زبان کو جاننے والا؟ مجھے پیغام بھیجنا ہے، مجھے دعوت دینی ہے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں، آپ نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا ہے اور شاباشی دی ہے، آپ نے کئی زبانیں سیکھنے کی ترغیب دی ہے، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اس لیے جو بھی زبان سیکھے ہو سکتا اگلے زمانے کے اندر سنسکرت زبان بھی سیکھنی پڑ سکتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کسی موقع پر ارشاد فرمایا، ملک کے حالات کو دیکھ کر صدیوں پہلے فرمایا کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ سنسکرت کی زبان سیکھنی پڑے، اور جس دن جس زمانے کے اندر اگر ہماری علماء نے ان مدارس نے اگر سنسکرت کی زبان کی سیکھ لیا اور پھر انہی کی زبان کے اندر انہی کی بھاشا کے اندر ہمارے برادران وطن کو اسلام کی دعوت دی اور صحیح پیغام دیا، اسلام کیا چاہتا ہے، امن کے پیغام کو اگر عام کیا، اسلام کی حقانیت کو اگر ثابت کیا، انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ میں پھر انقلاب آئے گا۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، زبان جو بھی سیکھے اس کی نیت یہ ہو کہ اس کے ذریعے ہم دین کی اشاعت کریں گے، ہم اسلام کے پیغام کو عام کریں گے، ہم امن کے پیغام کو عام کریں گے۔ لیکن ان تمام زبانوں کے مقابلے میں قرآن کریم کی زبان، عربی کی زبان سب سے افضل ہے، وہ تو سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا خورشید عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دو بیٹے ہیں، گھر میں ان کے دونوں بیٹوں کی تعلیم کے بارے میں فکر ہوئی، کسی نے کہا اسکول میں داخل کریں، کسی بھی کچھ اور گھر کی رائے بنی، گھر کے لوگوں کا مشورہ ہوا، حضرت نے فرمایا کہ نہیں، پہلے دینی تعلیم، پہلے قرآن شریف کی تعلیم، پہلے بچوں کو حافظ بنائیں گے اور اس کی برکت سے انشاءاللہ سب کچھ آ جائے گا۔ ہمارے بزرگوں نے محنت کی، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ بلا لیا ہے، کئی بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کو، ان حضرات نے، اپنے بزرگوں نے اپنی اولاد کی تربیت کی اور کئی زبانیں سکھائی، آج پوری دنیا کے اندر ان کی وجہ سے دین بہت پھیلا۔ ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے، قربانیاں دی ہیں، جس کے نتیجے میں آج الحمدللہ دین یہاں تک پہنچا ہے۔ اب ہمیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بزرگوں نے جو ہمیں امانت دی ہے اور دین جس طرح ہمیں ہم تک پہنچایا ہے، ہمیں آگے محنت کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ایک بات اور عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اس امت کی کامیابی کا راز دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اندر ہے، آپ کی شریعت کے اندر ہے۔ آپ کے طریقے اور سنت سے ہٹ کر کے کامیابی نہیں مل سکتی ہے، نہیں مل سکتی ہے۔ ہم ایمان والوں کے پاس قرآن شریف موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ میں یہاں ذمہ داران جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے مسائل ان علماء کی عدالت میں پیش کریں، قرآن کریم کی عدالت کے اندر پیش کریں، حدیث کی عدالت کے اندر پیش کریں، انشاءاللہ بہت سکون ملے گا۔ ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہاں دفاتر ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، قاضی بن کر آئے ہیں، مفتی بن کر آئے ہیں، اور اس میں سب کا آپ کا پیسہ بھی اس میں لگا ہوا ہے، امت کا خرچ اس پر لگا ہوا ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے، جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کل قیامت کے دن ہم میں سے ہر ایک سے پوچھ ہوگی۔ یہ پیغام میں پہنچا رہا ہوں، جہاں کہیں مجلس ہو، مرنا جینا ہو، خوشی غمی ہو، آپ حضرات یہ طے کریں کہ انشاءاللہ جہاں کہیں بھی اپنی برادری میں، اپنے سماج کے اندر جہاں کہیں بھی رہیں گے اور کوئی جھگڑا رگڑا ہوگا، کوئی مسائل ہوں گے، الجھاؤ ہوگا، ہم اپنی قرآن شریف اور شریف کی عدالت میں پیش کریں گے، ان علماء سے پوچھیں گے، اللہ بھی راضی ہوگا، دنیا بھی ہماری سدھرے گی اور آخرت بھی سدھرے گی۔ ہمارا جذبہ یہ ہونا چاہیے، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ہمارا جب ایمان ہے، ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اپنے مسائل پھر شریعت کی روشنی میں حل کرائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھریلو مسائل ہو، یہ چھوٹے مسائل ہو، بڑے مسائل ہو، آج اس روحانی درسگاہ کے سامنے، ان اللہ والوں کے سامنے آپ میں سے کون ہاتھ اٹھا کر یہ عہد کرتا ہے کہ انشاءاللہ اپنے مسائل دینی ہو، کسی طرح کے مسائل ہو، ہم اللہ والوں سے حل کرائیں گے، قرآن شریف کی روشنی میں حل کرائیں گے۔
تم میں سے کون وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ؟ اللہ رب العالمین کی ذات دیکھ رہی ہے، گواہ ہے سب علماء، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر آپ نے اس پیغام کو عام کر دیا، جب بھی کوئی مسئلہ کوئی مشکل آئے ان علماء سے رابطہ کریں کہ قرآن شریف کے اندر حل کیا ہے ہمارے مسئلے کا، ہمارے گھر کا یہ مسئلہ ہے، حدیث میں حل کیا ہے، قرآن شریف میں حل کیا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہمارے یہاں ایسے علماء آ چکے ہیں، ایسے مفتی آ چکے ہیں، ایسے قاضی بن کر آ چکے ہیں، آپ مسئلہ پیش کر کے دیکھیں اور اس پر پورا اعتماد کریں بھی، اور لوگوں سے کہیں کہ لوگوں اعتماد کرو ان علماء پر۔ انشاءاللہ اگر اس پیغام کو آپ نے عام کیا، جس نے جس حد تک بھی عام کیا، انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.